بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر کے مہینے کے چاند کا ایک خاص وظیفہ اور اس ماہ مبارک کی فضیلت اور برکات اور اس کی وجہ تسمیہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مہینے سے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے نہ نحوست۔ میری بہنوں، یہ مہینہ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی رہتے، کیونکہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کے 3 مہینے، یعنی کہ یہ 3 حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے جنگ اور جدال بند رکھتے تھے، اور اسی طرح یہ مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیتے اور سفر پر چلے جاتے، جس کی وجہ سے مکان خالی ہو جاتے۔ تو اس پر عرب کہتے کہ سفر المکان، یعنی کہ مکان خالی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سفر کے مفہوم کی وضاحت کرنے کے لیے مختلف اقوال ہیں، جن کا خلاصہ 3 باتوں پر ہے۔ اس سے مراد مشہور ماہ سفر ہے، اس سے مراد پیٹ کے کیڑے ہیں، اس سے مراد نسی، یعنی کہ شہر حرم میں سے کسی مہینے کی عظمت کو تول دے کر اس میں دوسرا مہینہ شریک کر لینا۔ میری بہنوں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بہت سی غلط اور بے بنیاد باتیں اس مہینے سے منسوب کر رکھی تھی اور مختلف وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور ان بدفعلیوں سے بچنے کے لیے اس ماہ کی تقدیم اور تاخیر کی مرتکب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، جو اللہ نے انہیں منع کیا اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بہت سے مسلمان اس ماہ میں نکاح وغیرہ کو درست نہیں سمجھتے اور اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، جبکہ واقعی میں دن، مہینہ یا رات منحوس نہیں ہوتے۔ نحوست تو بندوں کے اعمال اور افعال پر منحصر ہے۔ ماہ سفر اور اس کی ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھ کر شادی، منگنی اور سفر وغیرہ جیسے کاموں سے رک جانا سخت گناہ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، افسوس کہ مسلمان اسلام اور پیغمبر اسلام کے فرمان کے خلاف مشرکین کے عقیدے کے اقتدار کرتے رہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سرور کائنات کی اتباع کریں، اور اتباع کرنے میں اس کو اچھی طرح علماء سے تحقیق کریں کہ یہ قول اور فعل حضور سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا خاص وظیفہ، خاص عمل ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور وہ قرآنی آیت سورۃ انبیاء کی آیت مبارک ہے، جسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بلاخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آیت کریمہ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اسی لیے مشکل حالات میں آفات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ پاک سے مدد طلب کریں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی مسلمان کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق ایک آدمی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنتا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے مقاصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ باحوالہ سنن ترمذی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو اس کا خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی، تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جب ماہ سفر کا چاند دیکھ لینا ہے یا جب آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے اسی رات جب چاند دیکھنا ہے تو باوضو حالت فوراً ہی ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور ان قرآنی کلمات کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ، 70 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان قرآنی کلمات کو آخر میں بھی آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ اور 3 مرتبہ یا پھر اس سے زائد مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، لیکن درود ابراہیم آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے جس تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی ذات سے اس چاند کے خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ چاند امت مسلم کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہوں۔ میری بہنوں، جب دعا کریں تو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اس سے ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، انسان تنگی میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن فراخی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی اسی طبیعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ تو میری بہنوں، ہمیں خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، فراخی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو تو اللہ کی ذات سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔